السلام علیکم گائز، میں ہوں ذیشان علی اور آپ کو کرتا ہوں خوش آمدید ذیشان علی ولاگز پہ۔ آج کے دن میں جس شخصیت کے بارے میں بائیوگرافی کرنے والا ہوں، کوئی ہی ایسا شخص ہوگا دنیا میں جو ان کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ جی ہاں، میں آج بات کرنے والا ہوں ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کے بارے میں، پاکستان کے مشہور و معروف شاعر۔ آپ کی ولادت 9 نومبر 1877 جبکہ وفات 21 اپریل 1938 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیائے امت اسلام کی طرف تھا۔ علامہ اقبال کا جو شاعری کرنے کا انداز تھا وہ اس قدر نرالا تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ علامہ اقبال کو اگر دور جدید کا صوفی شاعر یا پھر ایک ایسا شاعر نہ کہا جائے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی ایسا شخص جو تعریف نہ کر سکے تو یہ ان کی تعریف نہ ہوگی۔ اگر بات کی جائے بحیثیت سیاست دان تو ان کا سب سے جو نمایاں کارنامہ تھا وہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو کہ انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا اور اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ گو کہ انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیونکہ ان کی وفات 1938 میں ہو گئی تھی، چونکہ انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ان کی بہت ہی زیادہ محنت کاوش اس ملک کو بنانے میں شامل ہے۔ انہیں پاکستان کی قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی ولادت و ابتدائی زندگی کے بارے میں اور ان کے خاندان کے بارے میں۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد کشمیر کے سپر برہمنوں کی نسل سے تھے۔ غازی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ان کے ایک جد نے اسلام قبول کیا۔ اقبال کے آباء و اجداد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اول میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ بزرگوں نے کشمیر چھوڑا تو سیالکوٹ میں آ بسے۔ شیخ نور محمد کے والد شیخ محمد رفیق نے محلہ کھٹیکا میں ایک مکان آباد کیا۔ کشمیری لوئیوں اور دوسوں کی فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ اقبال کے والد اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ غلام محمد یہیں پیدا ہوئے، پلے بڑے، بعد میں سہجرام سپر بازار اور اس کے بعد سہجرام سپر بازار چورینگا میں اٹھائے، اور جس کو اب کے اقبال بازار کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مکان لے کر اس میں رہنے لگے اور مرتے دم تک یہیں رہے۔ علامہ اقبال کے دادا سہج راج سپرو کی وفات کے بعد شیخ نور محمد نے اس سے مہلک ایک 2 منزلہ مکان اور 2 دکانیں خرید کر مکانیت کو بڑھا لیا۔ اور اگر بات کی جائے ابتدائی تعلیم کے بارے میں تو شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ مولانا ابو عبداللہ غلام حسن محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا۔ یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا ہوئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا کہ صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوت چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کہ کس کا بچہ ہے، معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو بس و پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچہ میر حسام الدین میں تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات اپنی جگہ رہے۔ اسکول جاتے تو استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ جیسے تیسے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے 6 مئی 1893 میں اقبال نے میٹرک کیا اور 1895 میں اقبال نے ایف اے کیا۔
اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ، عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن ایسے ہی بے مثال استاد تشریف رکھتے تھے، جس طرح کے مولانا فیض الحسن۔ اور دوستوں، اسی طرح سے میں اپنی ویڈیو کو کروں گا اختتام، اور انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ پارٹ میں۔ علامہ اقبال کے اوپر جو بایوگرافی ہے یہ ہے اس کا پارٹ 1، اور آپ کو ملیں گے انشاءاللہ پارٹ 2 میں۔ اوکے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔